بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ قومی افق پر بڑے اہم واقعات ہو رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ دوست تھے وہ آج سیاسی دشمن بن چکے ہیں، اور جو کل تک سیاسی دشمن تھے وہ ایک بار پھر دوست بن رہے ہیں۔ آصف علی زرداری اور چودھری برادران کے درمیان نواز شریف کی حکومت سے قبل بڑا یارانہ تھا۔ چودھری برادران، جن کے بارے میں آصف علی زرداری کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتے تھے، ان کو چور ڈاکو نہ جانے کیا کیا انہوں نے القابات دیے، لیکن سیاسی ضرورتوں نے انہیں چودھری برادران کو اپنے قریب کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں چودھری برادران سے اس بارے میں پوچھتا تھا کہ آپ تو چودھری ظہور اللہ کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنے والے، تو اس کا جواب مجھے یہ ملتا تھا کہ بھٹوز، تمام بھٹوز ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ہماری اب کیا دشمنی رہی اس سے۔ آصف علی زرداری پنجاب میں آئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پنجاب میں پاور آف بیلنس تبدیل ہونے کی کوئی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی ذاتی نشستیں ہیں، جو اپنے حلقہ انتخاب میں کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ لوگ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اپنی سیاسی جماعتیں ہر دور میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ آصف علی زرداری پنجاب آئے تو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کے لیے وقت مانگا، تو چودھری پرویز الہی نے بڑے پن کا ثبوت دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ آنے کی زحمت نہ کریں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو پھر چودھری پرویز الہی کی آصف علی زرداری سے ایک اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دل کی باتیں کی۔ آصف علی زرداری ہیں تو بڑے کایاں سیاستدان، انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب، مزہ تو آ گیا ہوگا آپ کو عمران خان کی حکومت میں اتحادی بننے کا، کوئی فرق تو محسوس کیا ہوگا، آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن بہرحال چودھری پرویز الہی بڑے محتاط اور بڑے مدبر سیاستدان ہیں، انہوں نے اس بارے میں کوئی کھل کر بات نہیں کی۔ لیکن یہ چودھری برادران کا آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ غیر معمولی بات ہے۔ یہ ایک میسج ہے جناب عمران خان کے لیے کہ جناب، ہم آپ کے سیاسی مخالفین کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنے کچھ سیاسی نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں، اور نئے راستے کیا ہوتے ہیں فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ چودھری برادران چاہیں تو عمران خان کی ساری سیاست کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتے ہیں، اور آصف علی زرداری بھی کچھ نہ مانگیں لیکن کسی کو آگے کامیاب کرانا چاہیں تو ان کے پاس بھی قوت ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کی پرسرار ہلاکت ابھی تک سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ان کو برین ہیمریج ہوا اور اس وجہ سے وہ انتقال کر گئے، لیکن اب ان کے لواحقین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہلاک کیا گیا ہے۔ عثمان کاکڑ کی موت کسی حادثہ کا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔
یہ ایک بڑا الزام ہے. عثمان کاکڑ ہمیشہ ایک فور فرنٹ پر کھیلنے والے سیاستدان تھے. ان کا ان بلوچ پشتون رہنماؤں میں ہوتا تھا شمار، بلوچستان کے ان رہنماؤں کا میں شمار ہوتا تھا کہ جو حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پر بڑی شدید تنقید کرتے رہے. اس لیے انہیں ایک بڑا ہارڈ لائنر اور بڑا سخت پالیسیاں رکھنے والا ایک سیاستدان کے طور پر پہچانا جاتا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس واقعے کی تحقیقات کن خطوط پر کرتی ہے. کیا واقعی عثمان کاکڑ کا قتل ہوا ہے؟ اگر قتل ہوا ہے تو پھر اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور سارے حقائق سامنے آنے چاہیے تاکہ کسی کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. بہرحال ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا تو جو کچھ انہوں نے بھارت کی شان میں جو گستاخی کی، جو ان کی شان میں جو انہوں نے قصیدہ خوانی کی، اس کو امریکی ٹیلی ویژن نے سنسر کر دیا. انہوں نے بھارت کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ کہا وہ اپنے ٹیلی ویژن سے چلانے کے لیے تیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایک بیان بھی بڑا زیر بحث ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ خواتین کا لباس جو ہے وہ ہی اصل میں لوگوں کو جرائم کی طرف راغب کرتا ہے. بڑی حد تک انہوں نے بات درست بھی کی. میاں والی سے تعلق رکھنے والے اس سیاستدان کا بھی ایک سیاسی کلچر ہے. میں کبھی عمران خان کا حامی نہیں رہا، لیکن عمران خان نے بھی بات دل کی بات کی ہے کہ یہ جو خواتین کی آزادی اور خواتین کے حقوق اور خواتین کی مادر پدر آزادی کے جو لوگ نقیب ہیں ان کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھی پاکستان کے سوشل حالات کو پیش نظر رکھ کر جو بات کی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اب جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، وہ انہوں نے جو ان کے دل میں بات تھی کہہ دی، لیکن بہرحال جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے. پاکستان میں لوگوں کو جتنی آزادی اب دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے. بہرحال ایک بڑا واقعہ ہو چکا. عمران خان نے یہ تو بھی کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. معلوم نہیں اس معاملے میں کس حد تک حقیقت ہے، کیونکہ جب سے عمران خان سعودی عرب گئے تھے تو ان کی واپسی کے بعد یہ بات برملا کہی جا رہی تھی کہ پاکستان امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں. خیر پاکستان میں حکومت تو کوئی اور کر رہے اور جو لوگ حکومت کر رہے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. عمران خان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ انکار کر دیں، لیکن اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے تو یہ ایک مستحسن فیصلہ ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے اور حکومت کو اس پر قائم رہنا چاہیے. اور جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کا تعلق ہے، اس معاملے پر بھی جناب وزیر اعظم آپ کچھ سوچیں. آپ اپوزیشن سے لڑائی کب تک لڑتے رہیں گے؟ بالآخر یہ اپوزیشن آپ کو گرا دے گی اور جب گرا دے گی تو پھر آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا. ماضی میں جن حکومتوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور اپوزیشن کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، وہ خود نشان عبرت بن گئے. شکریہ.